آپ کہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہے اور وہ سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ اس ملک پہ حکمران ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بقدر عشق کے بلبل ایم کیو ایم بھی ہے ان کے ساتھ تھوڑی بہت، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں ہم جمہور دوست ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جمہور کش ہیں آپ تو جو کچھ بات ہو رہی ہے اس کا الٹا مطلب ہے، جملہ اس کا مفہوم جو ہے آپ الٹا کر لیں کہ انصاف کی آپ کہتے ہیں ہم انصاف کریں گے لیکن انصاف نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ ہم حقوق دیں گے لیکن حقوق نہیں دیے جاتے، تو یہ اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ اور اگر آپ سیاست کو سیدھا کر دیں تو میڈیا بھی جو ہے اس وقت ٹیڑھی چال چل رہا ہے اور میڈیا پہ قدغن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا درست ہو اور سیاست گڑبڑ ہو، تو ہمارا میڈیا کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ماشاءاللہ نیا رواج چل پڑا ہے کہ صحافیوں کو بھی آپ بولنے کی اجازت اس قسم کی محفلوں میں دیتے ہیں کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائدین موجود ہیں، وہ شعلہ بیان مقرر موجود ہیں کہ جن کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر ہم تو قلم کے مزدور ہیں، اور قلم کے مزدور جس طرح قومی ادارے سب کے ہوتے ہیں اسی طرح قلم کے مزدور بھی سب کے ہوتے ہیں اصولی طور پہ، اور وہ غیر جانبدار بھی ہوتے ہیں، وہ فیکچول بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بنیاد کے اوپر جو ہے میں کچھ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو ابھی پریس کلب کا شکریہ ادا کیا گیا، یقیناً پریس کلب ہمیشہ سے جمہوریت کا قلعہ رہا ہے، بڑی سے بڑی آمریت ہو، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مزاحمت کی آواز جو ہے ہمیشہ اٹھتی رہی ہے۔ ابھی جب میں پریس کلب آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ پارشلی جو ہے اس کے راستے بند تھے، میں نے کہا کہ پورا پریس کلب تو محاصرے میں نہیں ہے، تو خیر پھر میں گھوم گھام کر مطلب گاڑی میں نے کہیں لگائی اور میں دوڑتا بھاگتا یہاں پر آیا، جس کی وجہ سے کچھ دیر بھی ہوئی۔ تو پہلی بات تو میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ماشاءاللہ کراچی کو ذرا سی آپ لوگوں نے جو ہے حزب اختلاف نے لفٹ دی ہے، ورنہ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کو بالکل جس طرح سے ہماری وفاقی حکومت نظر انداز کر کے رکھتی ہے، جس طرح ہمارا صوبائی حکومت نظر انداز کر کے رکھتی ہے، اسی طرح حزب اختلاف نے بھی نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کی مصروفیت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اسلام آباد ہوتا ہے، جو کہ خواص کا شہر ہے، عوام نہیں ہے۔ جہاں پر عوام ہے وہاں پر آپ نہیں آتے، تو میری گزارش ہے کہ آتے جاتے رہا کریں یہاں پر۔ کراچی جو ہے وہ اپنی باہیں کھولے کھڑا ہے تمام پوری ملک کی قومی قیادت کے لیے اور ہر سیاسی جماعت کے لیے، تو پھول ہے یہاں پر، کوئی چاہنے والا ہونا چاہیے، تو آتے جاتے رہا کیجئے، اچھی بات ہے۔ کراچی کا اگر آپ ہاتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ کراچی بھی حزب اختلاف کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اور جب کراچی کی کوئی تحریک چلتی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کراچی جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر جو ہے چیزیں جو ہیں تبدیل ہوتی ہیں، کہ کیونکہ کراچی عوام کا شہر ہے، یہ مزدوروں کا شہر ہے، یہ متوسط طبقے کے افراد کا شہر ہے، یہ ان لوگوں کا شہر نہیں ہے کہ جو مطلب ہے خواص کا شہر ہے، کہ جہاں پر آپ جب اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں ماشاءاللہ ہرا ہرا ہے۔ اب تو خیر اسلام آباد کی ہریالی بھی انہوں نے بالکل کہتے ہیں نا کہ یہ سوال بنتا ہے کہ درخت کیوں کاٹے، اس میں اور بہت سارے سوال ہیں، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ درخت کیوں کاٹے، تو درخت بھی کاٹ ڈالے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک تو میں دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے آپ لوگوں نے بیان کیا کہ ملک اس مشکلات میں ہے، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ ٹرو اورولین اسٹیٹ بن گیا ہے۔ اورولین اسٹیٹ یہ کہ ہم غیر جانبدار ہیں لیکن حقیقتاً غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دایاں دکھا کر ہم بایاں مار دیتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن ماشاءاللہ سیاست میں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ بڑا چل رہی ہے اور مطلب دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، لیکن پتہ چلا جناب معیشت تو برباد ہو رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہے اور وہ سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ اس ملک پہ حکمران ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بقدر عشق کے بلبل ایم کیو ایم بھی ہے ان کے ساتھ تھوڑی بہت، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں ہم جمہور دوست ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جمہور کش ہیں آپ تو جو کچھ بات ہو رہی ہے اس کا الٹا مطلب ہے، جملہ اس کا مفہوم جو ہے آپ الٹا کر لیں کہ انصاف کی آپ کہتے ہیں ہم انصاف کریں گے لیکن انصاف نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ ہم حقوق دیں گے لیکن حقوق نہیں دیے جاتے، تو یہ اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ مسئلہ بالکل ابھی ہمارے جو سینئر دوستوں نے صحیح بات کی کہ اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاست ہے۔ آپ سیاست کو اگر سیدھا کر دیں تو معیشت بھی سیدھی ہوگی انشاءاللہ، اور اگر آپ سیاست کو سیدھا کر دیں تو میڈیا بھی جو ہے اس وقت ٹیڑھی چال چل رہا ہے اور میڈیا پہ قدغن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا درست ہو اور سیاست گڑبڑ ہو، تو ہمارا میڈیا کی بھی یہی صورتحال ہے کہ میڈیا کے اگر حوالے سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل مطلب ہے، اب تو ضیاء الحق صاحب بھی اچھے لگنے لگے ہمیں، مجھے اندازہ ہے کچھ لوگ اس کو برا مانیں گے،
لیکن ہم نے ایم آر ڈی کی تحریک میں تھوڑا بہت بطور طالب علم ہم نے کچھ گھومے پھرے تھے آپ لوگوں کے ساتھ. اس وقت عاطف جوان تھا, محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی, ہم تو بہت ہی چھوٹے موٹے مطلب نعرے وارے یہاں لگا لیا کرتے تھے آ کے. تو وہ دور میں بھی اس طرح کی مطلب ہے کہ جابرانہ اور ٹوٹل کنٹرول نہیں تھا جو آج ہو گیا ہے. اور اس کی آپ کو شکل نظر آتی ہے کہ میڈیا میں جو ہے ایک آپ کو اچھا ابلاغ نظر نہیں آ رہا. آپ کے اخبارات جو ہیں وہ سمٹ گئے ہیں, اخبارات جرائد بند ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے زمانے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں ان کا گلا گھوٹا گیا تاکہ صحیح قسم کا ڈسکورس نہ ہو رہا اس ملک کے اندر. ہمارے یہاں یہ جو تمام ہمارے سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پر, لوگ ان کو کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مرکزی دھارے کا میڈیا ہے وہ صحیح بات نہیں کر پا رہا, وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ لوگ جو سن کے دورے پہ گئے تو اس کی کوریج نہیں ہونی, پتا ہوگا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. ہمیں تاکید ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے کچھ کہہ دیا تو نہیں دکھانا. تو جب تک مطلب ہے کہ ہم تو ایبسلوٹ فریڈم کے قائل ہیں کہ آپ اگر آپ یاد کریں 16ویں صدی میں اچھا مجھے ہمارے دوست نے کہا ہے کہ جب آپ میڈیا کی بات کرنے سے پہلے کہ اگلے اس پر آئیں, کہ میڈیا کی جو عالم ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جہاں پر مطلب ہے آواز کا گلا گھوٹا جا رہا ہے, وہاں پہ ہمارے صحافی دوستوں کا, میڈیا ورکرز کا معاشی قتل عام بھی ہو رہا ہے, اور وہ بڑی بری طرح سے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو مالکان ہیں ماشاءاللہ ان کے کاروبار بھی پھیل رہے ہیں, دن دگنی رات چوگنی وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, لیکن میڈیا ورکر جو ہے بڑی مشکل میں ہے. بہت سارے ادارے کئی ماہ تنخواہ نہیں ملتی, جابرانہ طور پر ان کی تنخواہوں میں کمی ہو جاتی ہے, لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے نکال دیا جاتا ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو بہت اچھا کیا میرے دوست, میں نے شکل نہیں دیکھی کون, مجھے بتا کے چلے گئے, بہت شکریہ کہ آپ نے, میں آپ لوگوں کے سامنے قومی قیادت کے سامنے یہ دکھ بھی رکھوں میڈیا ورکرز کا کہ آپ کو جہاں جہاں موقع ملے تو بس ان کی بات بھی کریں. یہ میڈیا ورکرز جو سب کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میڈیا ورکرز کی بھی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کر سکتے, ان کو اجازت نہیں ہے, اور وہ بیچارے جو بھی ہے مطلب ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ جو ہے ہمارا, جو میں آخری بات کو کنکلوڈ کروں گا, مجھے پتہ ہے ذرا محترم نام ہے, تو ہمارے یہاں ایک جو مسئلہ ہے, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ اپنی سیاست کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس کے لیے بالکل میرے خیال میں پوری قوم کا یہ ایک مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز ہوں. یہ پہلا قدم ہے. یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے متنازع الیکشن کمشنر ہے وہ اب تک ہمارے مطلب کندھوں پہ مسلط ہے. اور ہاں میں بات جو کہہ رہا تھا وہ میں بات کہہ رہا تھا کہ جی ہماری جو چیمپئنز پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جن کو ہم جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں, اصل میں وہ جو ہیں ایک مسئلہ بنی ہوئی ہیں. اور ہمارے یہاں بہت ساروں کو غلط فہمی یہ ہے کہ جی مطلب یہ شہزادے شہزادیوں کا دور ہے, اور یہ جو موروثی سیاستدان ہیں وہ آ کر اس ملک میں جمہوریت بحال کریں گے, وہ عوام کو عزت دیں گے, لیکن پتہ چلا وہ تو ہمیں غلام ابن غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل میرے خیال میں ایک ڈسکورس کا حصہ ہونا چاہیے کہ جناب موروثی سیاست نہ کھپے, پاکستان کھپے لیکن موروثی سیاست نہ کھپے. آپ لوگ میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو لے کر آئیں, یہ نہ ہو کہ اس بنیاد پر ہو کہ کسی کے پاس پرچی ہو اور کوئی کسی کا بیٹا ہو, کسی کی بیٹی ہو, کوئی بھائی ہو, بھتیجا ہو, جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے آپ جمہوریت بحال نہیں کرا سکتے. تو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز پارٹ آف دا پرابلم ہیں. ہم بطور صحافی یہ سمجھتے ہیں, ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کہاں پہ بٹریل ہو رہا ہے. بٹریل ان سیاسی بڑی جماعتوں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جو جمہور کرتی ہے. اور مجھے پتا ہے آج یہ بحث ہے آپ لوگوں کے درمیان کی, جن سے مذاکرات ہونے چاہیے. اب مجھے نہیں پتا مذاکرات کس سے ہونے چاہیے. پہلے تو مزاحمت ہونی چاہیے, مزاحمت کے بعد مذاکرات ہونے چاہیے, پھر سوال ہے کس سے مذاکرات ہونے چاہیے. مجھے روشنی ڈالیے گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اچکزئی صاحب ہیں اور جو دیگر اسد صاحب ہیں وہ بات کریں اس پہ. مذاکرات کس سے ہونے چاہیے؟ ان کے پاس, جن کے پاس اختیارات ہیں, جنہوں نے ان دونوں جماعتوں کو بچہ جمہورہ بنایا ہوا ہے. کراچی کی زبان میں بچہ جمہورہ وہ کہتے ہیں جو سڑک پہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں گھوم جاتا وہ گھوم جاتا ہے. اس سے بچے سے کہا جاتا ہے جو پوچھے گا بتلائے گا, وہ کہتا ہے میں بتلاتا ہوں. یہ سیاسی جماعتیں تو بنیادی طور پہ بچہ جمہورہ ہیں. تو آپ بچہ جمہورہ سے بات کرنا پسند کریں گے یا جو ہے ان کو نچانے والوں سے بات کرنا پسند کریں گے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ ونڈو کلوز ہے, وہ کھڑکی بند ہے, لیکن وہ کھڑکی کھولنی ہے آپ نے, کیونکہ جب تک آپ وہ کھڑکی نہیں کھولیں گے, جب تک ان سے گفتگو نہیں ہوگی, اس وقت تک مطلب ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے. کیونکہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو پھر ان کو لیجیٹمائز بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے. میرے خیال میں تھوڑے کہے کو بہت جانے. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور بھی ہمارے سینئر دوست بیٹھے ہیں, ان کو بھی موقع ملے گا. شکریہ جناب, تھینک یو.